اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب اسپیکر اپنے تمام کولیگز کے ساتھ ساتھ اپنی جانب سے، اپنی پارٹی کی جانب سے، اور اس وقت موجود اس ایوان میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام اور ان کے ساتھ آئے ہوا وفد اور جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں، سب کے ہر دل عزیز یہاں پہ سعودی عرب کے، ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی، پاکستان کو عزت بخشی۔ جناب اسپیکر، یہ ایک ایسی جگہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے کہ جہاں پر ان کے اس عہدے، ان کی ذمہ داری پر ایک عام مسلمان کو رشک کرنا چاہیے، رشک آتا ہے۔ قسمت والے لوگ ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مصلی ہے، جو نماز کی جگہ ہے، وہ کسی انسان کی اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے نہیں حاصل کی جا سکتی۔ جس پر اللہ کا بہت زیادہ کرم ہو، جس پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان ہو، جو اللہ کے مقرب بندے ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ انہی کو عنایت کرتا ہے، اور یہ ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں بحیثیت مسلمان۔ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہم ان سے دعا کی اپیل کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں اپنے قدم کو رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس آنے سے یہاں پر ہم پر آسانیاں فرمائے، ہمارے لیے معاملات اس ملک کے عام مسلمانوں کے، عام انسانوں کے معاملات کو آسان فرمائے۔ تو ہم دل کی گہرائیوں سے امام صاحب کا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جہاں تک ہمارے بہت ہر دل عزیز ایمبیسڈر صاحب سعودی عرب کے، ہز ایکسیلنسی ان کا تعلق ہے، میں دو حوالوں سے اس موقع پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑی مشکلات میں، جیسا مولانا صاحب نے فرمایا کہ سعودی عرب ہمارا پہلا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں کام آتا رہا ہے اور آج بھی آ رہا ہے۔ اور ہمارے ایمبیسڈر صاحب نے اس میں بجا فرمایا کسی نے کہ یہ صرف سعودی عرب کی طرف سے ایمبیسڈر نہیں ہے پاکستان کے، بلکہ پاکستان کے بھی ایمبیسڈر ہیں سعودی عرب کو، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ حالیہ جو آخری جو حج ہوا ہے اور اس پہ جو انتظامات ہوئے ہیں، اور خاص طور پر جو پاکستانی جس طرح سے گئے اور انہوں نے آ کر اس کی تعریفیں کی، اس کے بارے میں بتایا، اس کی فیسلٹیز کو انہانس کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی میں ایمبیسڈر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ، اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ہر سال کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حج کی فیسلٹیز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اچھائیاں آتی چلی جا رہی ہیں، مشکلات کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور حاجی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، بہت ساری جیسا کہ سب لوگوں نے بات کی باتیں ہیں، لیکن یقیناً میں اپنی ساری بات کو اسی بات پر کنفائن کروں گا اور اس سے آگے کی کوئی بات نہیں کروں گا، اس کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، بہت موقع ہے۔ دو باتیں لیکن ضرور میں کہنا چاہوں گا۔ ارشد ندیم صاحب جو ہیں، جنہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا، ہمارا فخر ہے، سب لوگ تعریفیں کریں گے، یقیناً ہم بھی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور پاکستان کے لیے میڈلز جیتنے کی توفیق دے، لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، یا تو ہم ایز اے قوم کوئی ان ٹیلنٹڈ قوم ہوتے تو صبر کر لیتے۔ جہاں ٹیلنٹ اتنا ہے کہ ذرا سا موقع ملے خود سے بندہ نکلتا ہے، جا کے ورلڈ چیمپئن بن جاتا ہے، وہاں پر اگر ہم اس ٹیلنٹ کو ہاربر کریں، اس کو نرچر کریں، اس کو اپنی بہت چھوٹی سی انویسٹمنٹ اس کے اوپر کریں، بہت چھوٹی، ان چیزوں پر کوئی بہت بڑا، اگر جو پاکستان میں کرپشن کا لیول ہے، جو چیزیں ہیں، اس کا اگر ہم 2% بھی اس پہ خرچ کریں تو ہر شعبے میں ہمارے پاس ورلڈ چیمپئن ہو، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ۔ ہماری جو تنظیمیں ہیں اسپورٹس کی، وہ آپس میں لڑتی ہیں، عجیب سی خبر آتی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے جہاں پر خوشی کا موقع ہے، ایک پاکستان کے لیے ایک سوچنے کا بھی مقام ہے کہ وہاں پر ہم اپنی چیزوں کو بہتر کریں اور اچھا نام روشن کر سکتے ہیں۔ آخری بات میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو تجویز رکھی ہے، میں اس سے متفق ہوں، اس والی بات پہ، آخری بات پہ، کہ ہمارے سارے اختلافات اپنی جگہ ہونے چاہیے ہیں، ہمارا اپنا نظریہ ہے، ہمارا اپنا ایجنڈا ہے، کسی ایک پوائنٹ پر ہمیں ضرور اس ایوان میں کہ جو اس ملک کے بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں، جو اس ملک کے سب کے ایشوز ہیں، ان ایشوز پہ کم سے کم ہم اپنی تلخیوں کو اتنا زیادہ نہ پیدا کریں کہ ہم آپس میں بات کرنے کے بھی، مشورہ کرنے کے بھی قابل نہ رہیں۔ اس ایوان کو کم سے کم اپنی تلخیوں کو ساری باہر رکھ کر، جو یہاں پر ہمیں ملک کے
24 करोड़ लोगों के लिए जो फैसले करने हैं, मुश्किल फैसले करने हैं, अगर हुकूमत को अकेले छोड़ देंगे उस फैसले करने पे नहीं कर पाएगी, देर लगाएगी, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो बहुत सारी क्रिटिसिज्म होना, उसको ये डर होगा। अगर हम सब बैठकर उस हुकूमत को, चाहे वो किसी की, आज इनकी हुकूमत है, कल उनकी हुकूमत हो सकती है, कल किसी और की हुकूमत हो सकती है, ये सबको पता है कि किसी एक की कोई नहीं रही कभी। इस बात पर मैं इस तजवीज की हिमायत करता हूं कि कम से कम इस ऐवान में हमें जो है वो आपस में ऐसा माहौल, कोई 4, 5, 6 ऐसे पॉइंट हम डिस्कस कर लें कि जिसके ऊपर जो कि नेशनल इश्यूज हों, और उस नेशनल इश्यूज के ऊपर हम कंसेंसस पैदा करके उसके लिए कोई राह निकालें ताकि 24 करोड़ लोगों का फायदा हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।